بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی قسمت بہت اچھی ہے اور فلاں شخص بہت بدقسمت ہے۔ فلاں شخص مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور فلاں شخص بنے بنائے کام کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بدقسمت انسان کی اسلام کی روح سے 5 نشانیاں بتائیں گے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جتنا اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ مغرور اور متکبر بن جاتا ہے، اور یہ ایسے شخص کے بد نصیب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ جتنا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے غرور اور تکبر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر اور عرفہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ غرض کہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے، تو بجائے کہ اللہ کی راہ میں پہلے سے زیادہ خرچ کرے، اس کی کنجوسی اور بخل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے اور مال کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جتنا اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے اتنا ہی یہ دنیا میں اور مگن میں مصروف ہو جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا میں دلچسپی اور رغبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنا اس کے دنیاوی مرتبے اور رتبے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس حساب سے اس کی فرعونیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے رتبے اور پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، خدا کی مخلوق پر ظلم اور جبر اور زیادتی کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، کسی کی آسائشوں میں اضافہ کر دیتا ہے تو کسی پر تنگی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کی آسائشوں اور مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کے دین ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کا رزق کم ہو جاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اس پر رحم اور احسان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق کو محدود کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا میرے رب کی نعمتوں میں سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آسائشیں اور آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے شکر کرنے والوں اور ناشکری میں جھانٹی کر سکے۔ اللہ کے شکر گزار بندے چاہے حالات آسان ہوں یا مشکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کے ناشکرے بندے چاہے حالات کتنے ہی آسان کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔